وصل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ہم اپنی مجالس میں اللہ والوں سے تعلق برکات کا ذکر کر رہے تھے کہ جو لوگ نیک لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں اور نیک لوگوں سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، انہیں اپنی زندگی میں بہت سارے فوائد دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مشائخ نے اپنی کتابوں میں بہت سارے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ مشائخ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیک لوگوں سے اپنا تعلق یا بیعت کا تعلق یا اسلامی تعلق قائم کرتے ہیں، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی بہت ساری آیات کے اوپر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں ایمان والوں کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، تم ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلو جو میرے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، جن کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے بن چکا ہے۔ اے ایمان والو، واتبع سبیل من اناب الیہ، تم ان کے پیچھے چلو۔ اور یہ چھوٹا فائدہ ہے کہ ایک مسلمان کا عمل قرآن مجید کی آیات کے اوپر ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ مشائخ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اور صحابیات کو اس بات پر بیعت فرماتے تھے کہ وہ گناہ نہیں کریں۔ اس سنت کے اوپر عمل ہو جانا اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ایک سنت کے اوپر چلتا ہے، اس زمانے میں ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمارے مشائخ چھوٹی چھوٹی سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ ہم سے چھوٹی چھوٹی سنت بھی نہ رہ جائے۔ حتیٰ کہ جو رافع پہننے لگے ہیں اس وقت بھی سوچتے ہیں کہ سنت کیسے، ناخن کاٹنے لگے ہیں اس وقت بھی پہلے سوچتے ہیں سنت کیا ہے، سر میں تیل لگانے لگے ہیں تیل لگانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ نبی کی سنت کیا ہے۔ بڑی بڑی سنتوں کا اہتمام اپنی زندگیوں میں ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی سنت بستر کے اوپر لیٹنے لگے ہیں، وہ بھی سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے۔ اپنے اوپر چادر لینے لگے ہیں تب بھی سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے۔ کھانا کھانے لگے ہیں، پانی پینے لگے ہیں، ایک ایک عمل کو سوچ کر اور دھیان سے کرتے ہیں کہ میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے۔ صحابہ اکرام کی یہ زندگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت فرماتے۔ تو اگر کوئی کسی اللہ والے سے بیعت کا تعلق صحیح تعلق قائم کرتا ہے، وہ ایک سنت کے اوپر عمل کرتا ہے، اور ایک سنت کو زندہ کرنے کا اجر اللہ کا نام بہت زیادہ ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر مشائخ فرماتے ہیں کہ جو اللہ والوں سے تعلق قائم کر لیتا ہے اسے مشائخ پھر ذکر تلقین فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، اللہ کی یاد بتاتے ہیں، اللہ کا نام سکھاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں
اولیاء اللہ کی زمان حیات موجود ہے، وہ اٹھا کر دیکھیں اور پڑھیں، یہی بات سامنے آئے گی کہ جب کسی کا کسی شہر سے کسی نیک آدمی سے تعلق کیا ہوا تو اس کی زبان کے اوپر اللہ نے ہزاروں لاکھوں بار اپنا نام جاری کر دیا۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری زبان پہ اللہ کا نام جاری ہوتا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ فرمایا کہ یہ نہ سوچو کہ کچھ نظر آیا نہیں نظر آ رہا، تم یہ دیکھو کہ تمہاری زبان پہ اللہ کا نام جاری ہو گیا، بس یہ معمولی نعمت نہیں۔ فرمایا تم نے ایک بار اللہ کہا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کہنا قبول ہوا، تب تمہیں دوبارہ دوسری بار اللہ کا نام لینے کی توفیق ملی ہے۔ لیکن جب آدمی لگا رہتا ہے، پابندی کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، بغیر لاگے کے اپنے شہر کے بتائے ہوئے معمولات ذکر الہی کرتا ہے خلوت میں بیٹھ کر، پھر کرنے کے بعد اس سے اللہ تعالیٰ اس کا مزہ بھی محسوس کرتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ روحانیت کو پیدا فرما رہے ہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں جب میں اللہ کہتا ہوں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کسی نے میرے منہ میں لا کر بٹھائی رکھی، اتنی شیرینی مجھے محسوس ہوتی ہے، اللہ کے نام میں مجھے اس قدر مزہ آتا ہے۔ اللہ لطیف فرماتے ہیں رسی طلب والوں کو، اخلاص والوں کو یہ چیزیں سے نصیب ہوتی۔ تو مشائخ سے تعلق کا تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کا نام لینے والا بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو رضین رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اہل ذکر کی مجالس میں بیٹھا کر، اہل ذکر کی مجالس کو لازم پکڑ لے، اور جب اہل ذکر کی مجالس سے اٹھے تو تیری زبان اللہ کے نام سے تر رہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو دو دستے ارشاد فرمائے، دو باتوں کی تلقین فرمائی کہ تو اللہ کا نام لینے والوں کی مجلس میں بیٹھا کر، اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں کے پاس بیٹھا کر، اور جب ان کی بات سے اٹھے تو تب بھی اللہ کے نام کو اپنی زبان سے کثرت سے لیا کر، تیری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے ہے۔ اس کا فائدہ کہ مشائخ سے تعلق کا کہ زبان کے اوپر اللہ کا نام جاری ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ 5ویں نمبر کے اوپر فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے تعلق کیا ہوتا ہے، مرید اور شیخ کا تعلق اللہ کے لیے ہوتا ہے، کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں، دنیاوی لالچ نہیں، صرف یہ میرا یہ مقصود ہے کہ یہ میری اصلاح فرما دے، جو نعمت ان کے پاس ہے اللہ پاک مجھے بھی یہ نعمت نصیب فرما دے، مجھے بھی یہ دولت نصیب فرما دے۔ کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر تو ایک دوست کا دوسرے دوست سے تعلق ہے، کسی کو پیسے کا لالچ ہے، کسی کو تجارت کا لالچ ہے، کسی کو کسی اور چیز کا لالچ ہے، کسی نہ کسی دنیاوی غرض سے تعلق کیا ہوتا ہے، لیکن نیک لوگوں سے تعلق رکھنا کسی قسم کی غرض نہیں ہوتی سوائے اللہ کی محبت کے اور اللہ کی رضا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دو آدمی ایمان والے صرف اللہ کے لیے تعلق قائم کرتے ہیں، دنیاوی کوئی ان کی آپس میں غرض نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی محبت مقصود ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے کرتے ہیں محبت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن دونوں آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے لیے تعلق رکھنے والوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے لیے جگہ عطا فرمائے۔ اتنا بڑا عمل ہے، صرف اللہ کے لیے مسلمانوں کا آپس میں تعلق، دو بھائیوں کا تعلق اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ شیخ اور مریض کا تعلق بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی غرض کوئی لالچ نہیں ہے۔ اس لیے کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ کے لیے تعلق رکھنے والے اللہ کے عرش کے نیچے قیامت والے دن ہیں، معمولی نعمت ہے۔ اور فرمایا کہ پھر 5 چھٹے نمبر کے اوپر کہ جو
ان سلاسل میں داخل ہو جاتا ہے تو ایک پوری ایک لڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی آ رہی ہے، اس لڑی میں وہ بھی اس کو بھی پرو دیا جاتا ہے، اور ایک لوگ ہیں اللہ والے گزر گئے، ہم بھی لائن میں جب قدم رکھیں گے اللہ ان بزرگوں کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دے اور ان کی برکات اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ 7ویں نمبر کے اوپر سب سے بڑا فائدہ، سب سے اہم فائدہ مشائخ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے مشائخ نے اس بات کو واضح طور پر اپنے بیانات میں اپنی کتابوں میں واضح کیا کہ سب سے بڑا فائدہ نیک لوگوں سے تعلق کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ معمولی نعمت ہے کہ خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے، جس کے لیے ہم ترس رہے ہیں، جس کے لیے ہم دن رات اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ صرف ہم نہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ سے روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ جیسے تو نے دنیا میں ایمان کی نعمت نصیب فرمائی، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے۔ کہیں ہماری زبان سے شیطان کو پورا زور ہوتا ہے، ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ بندہ ایمان سے ہی مر جائے، پورا زور ہوتا ہے اس کا کہ اس کا خاتمہ کفر کے اوپر ہو جائے، وہ اپنی طاقت اور زور لگاتا ہے۔ کئی لوگ مرتے ہوئے قرآن کا انکار کرتے ہیں، زبان سے ساری زندگی مسلمان اور زبان سے مرتے وقت کلمہ کفر نکل گیا، خاتمہ کفر کے اوپر ہو گیا۔ بڑے بڑی اولیاء اللہ خاتمے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے انما الاعمال بالخواتیم، یہ اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا معزز ہوں، میں بڑا نیک ہوں، بات تو خاتمے کے اوپر فیصلہ ہوگا، اس کا خاتمہ کس کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے ہر دعا میں یہ مانگے اے اللہ میرا خاتمہ ایمان کے اوپر فرما۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں پہ دوسرے اعمال کی برکت سے خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہاں پہ یہ تعلق بھی نصیب ہوگی، یہ چیز بھی نصیب ہوگی کہ اللہ والوں سے تعلق کی بنا پر بھی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کے محترم مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک علاقے کے اندر گئے، ایک عورت نے ان سے بیعت کا تعلق کیا اور حضرت واپس تشریف لے آئے۔ 20 سال کا عرصہ گزر گیا، دوبارہ رابطہ نہ کر سکی، لیکن اپنے شہر کے بتائے ہوئے معمولات پابندی سے کرتے رہے۔ کتابوں میں حضرت نے خود اپنی کتاب میں یہ واقعہ کہ جب اس کا آخری وقت آیا، اس کے گھر والوں نے پوری کارگزاری سنائی، اس نے آخری وقت میں یوں کہا کہ مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مجھے نظر آ رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھو، اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور فوراً روح پرواز کر کے دنیا سے چلی گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ خاتمہ کس کے اوپر ہو گیا؟ ایمان کے اوپر، کلمے کے اوپر۔ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے۔ بہت بڑی نعمت ہے جن کی زبانیں لا الہ الا اللہ سے معروف ہیں، جن کی زبانوں پہ لا الہ الا اللہ جاری ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ انشاءاللہ موت کے وقت بھی اللہ اسی کلمے کو اس کی زبان پہ جاری کرے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوگا اس کے لیے کہ موت کے وقت اس کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ 32 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی، بہت بڑے عالم تھے، ان کا تعلق قائم ہو گیا، عالم ہونے کے باوجود 32 جلدیں قرآن کی تفسیر لکھنے کے باوجود بھی اللہ والوں کے ہاتھ میں جا کر گئے، تعلق قائم کیا، آزاد نہیں سمجھا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا کہ میں تو عالم ہوں، میں تو قاری ہوں، میں تو تاجر ہوں، میں تو فلاں ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی جگہ جانے کی۔ 32 جلدوں میں قرآن کی عربی میں تفسیر لکھی، وقت کے سب سے بڑے امام تھے، لیکن اپنا تعلق اسلام کے لیے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ سے قائم فرمایا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت آ گیا، مرض الوفات میں ہے، آخری لمحات ہیں،
शैतान आ गया, कहने लगा ऐ राज़ी, सारी जिंदगी अल्लाह की तौहीद के ऊपर गुजारी, अल्लाह की वहदानियत बयान की, अल्लाह की वहदानियत के ऊपर तेरे पास दलील क्या? इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 100 दलाइल बयान किए, शैतान ने हर दलील का जवाब दिया, हर दलील को तोड़ दिया, परेशान है, आखिरी लम्हात है। तो अल्लाह ने उनके शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर सारे मंजर को खोल दिया। उस वक्त सब अल्लाह के कंट्रोल में होता है। अल्लाह ने उन्हें कशफ की दौलत नसीब फरमाई, उनके सामने सारा वाक़या खुल गया। वुज़ू फरमा रहे थे अपने मकाम, और वहीं बैठे हुए वुज़ू का लोटा उठाया और जोर से दीवार के ऊपर मारा, फरमाने लगे ऐ राज़ी, तू यूं क्यों नहीं कहता कि मैं तो अल्लाह को बगैर दलील के मानता हूं, मैं अल्लाह को मानता हूं लेकिन कोई दलील नहीं। जब ये बात लिसान ने सुनी और चला गया। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का आत्मा नेक लोगों के ताल्लुक की बना पर ईमान से करो। अब आप अंदाजा लगाएं, इतने बड़े ईमान को गुमराह करने के लिए भी शैतान आया, कोशिश की कि इसका खात्मा तौहीद के बता। इसी तरह बहुत बड़े अल्लाह वाले मौत के वक्त शैतान उनके पास भी आ गया। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लाह वाले का तज़किरा है, आकर उन्हें भी गुमराह करने की कोशिश की। तो आखिर में आखिरी अरबाब ने ये इस्तेमाल किया, कहने लगा ऐ अब्दुल कादिर, तुझे आज तेरे इल्म ने बचा लिया, मेरे पास जो इल्म है इसने तुझे बचाया है, अगर इल्म ना होता तू ना बचता। अब ये भी उसके गुमराह करने का तरीका है। ताल्लुक था अल्लाह वालों से, आजिज़ी और तवाज़ु सीखी हुई थी। फरमाने लगे या शैतान, मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, मेरे अल्लाह ने बचाया। मेरे इल्म ने नहीं बचाया मुझे, मेरे अल्लाह ने मेरी हिफाजत की है तुझसे कि मेरा खात्मा अल्लाह पाक ईमान पर फरमा। अब आखिरी अरबा से इस्तेमाल की कि शायद ये कह दे कि मेरे इल्म ने बचाया और आपने इल्म का तकब्बुर इसके अंदर आ गया। तो अल्लाह वालों से ताल्लुक का आखिरी और सबसे बड़ा अहम फायदा ये होता है कि अल्लाह पाक उसका खात्मा ईमान के ऊपर फरमाते। अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह खाने वाले अल्लाह वाले गुजरे, फरमाते हैं जिस दिल के ऊपर अल्लाह वालों की उंगली लग जाए और उस दिल के ऊपर अल्लाह अल्लाह की तरफ लगा दें, तो यकीन से कहता हूं कि ऐसे शख्स का की मौत ईमान के बगैर नहीं आती। तो हमें इन मजालिस में बड़ी अहमियत के साथ आना चाहिए। हमें अल्लाह वालों से की मजालिस में हाजिरी, अहले जिक्र की मजालिस में हाजिरी अहमियत और अदब एहतराम से देनी चाहिए, पाबंदी से देनी चाहिए कि ये मामूली मजालिस नहीं है। इन मजालिस के ऊपर अल्लाह का खास करम होता है और इन मजालिस में पाबंदी से आने वाले उनकी जुबान के ऊपर अल्लाह का नाम जारी होता है। और जब अल्लाह का नाम जारी हो जाए, अल्लाह की जात से यकीन और उम्मीद है कि अल्लाह हमें मौत के वक्त भी अपना नाम हमारी जुबान पे जारी करवाएं। एक अज़म करें कि इंशाअल्लाह रोजाना कुछ न कुछ वक्त निकाल कर बगैर किसी नागे के जिक्रुल्लाह जरूर किया जाए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अल्लाह अल्लाह का नाम जरूर लेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र जरूर पाबंदी से करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके फवाइद आपके सामने आ जाएंगे। अज़म करते सारे साथी इंशाअल्लाह रोजाना पाबंदी से अल्लाह का जिक्र लाज़मी करेंगे। जैसे खाने को जरूरी समझते हैं, खाना खाने को इसलिए जरूरी समझते हैं कि मेरे जिस्म की खुराक है, अगर मैंने खाना ना खाया मेरा जिस्म कमजोर हो जाएगा, लागिर हो जाएगा, मुझे भूख सताएगी, मैं बीमार हो जाऊंगा। तो मेरे दोस्तों इसी तरह ये अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। हमारे सामने दुनिया की लज़्ज़तें हो, हमें नींद नहीं आती। लोग कहते हैं मौलाना साहब क्या करें, सामने टीवी चल रहा हो, फिल्म चल रही हो, हमें तो नींद नहीं आती। 5-5 घंटे में टीवी चलता रहे, बैठे रहते हैं, 5-5 घंटे दोस्त बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं, हमें नींद नहीं आई। लेकिन तू ही जिक्र शुरू करते हैं, 5 मिनट के बाद नींद आने शुरू हो जाए। क्या करें, जिक्र करने को दिल नहीं करता। यही वजह है कि हमने अपनी रूह को गैर चीजों के सेवा मानूस कर लिया। जो अल्लाह के जिक्र के साथ अपनी रूह को मानूस करेगा और अपनी रूह की ग़िज़ा पूरी देगा, फिर इसकी रूह गुनाह की तरफ नहीं जाएगी, फिर इसकी रूह इसको नेकी की तरफ तरजीह देगी।
ہماری روحانی قوت بہت کمزور ہے. اگر ہم اپنی روحانی قوت کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر کو پابندی سے کریں. جس طرح ہماری جسم کی خوراک ہم روزانہ پابندی سے دیتے ہیں, ہم اپنی روح کو بھی غذا پوری دیں تو انشاءاللہ ہماری روح روحانی طور پر ترقی کرتی چلی جائے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. 11 بار